اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوگی۔ آج جب میں آپ کو حمزات کا عمل بتانے جا رہی ہوں، یہ حمزات کا عمل بہت ہی طاقتور انسان یا جس کی قوت ارادی بہت مضبوط ہو وہ کر سکتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو ہدایات میں پہلے بتانا چاہتی ہوں کہ آپ نے اس حمزات کو کیسے تابع کرنا ہے اور کیسے حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے پہلے ایک اور ہدایت کرتی چاہتی ہوں کہ یہ جو کمزور دل کے مالک ہیں تو یا بہت ٹھنڈے مزاج کے مالک ہیں تو بہتر ہے وہ یہ عمل نہ کریں، کیونکہ یہ عمل جو تیز مزاج کے مالک ہیں یا جلالی مزاج کے مالک ہیں، تو جو سخت دل کے مالک ہیں، جو مضبوط دل کے مالک ہیں، وہ لوگ یہ عمل کریں۔ اچھا جی، جو شخص اتوار یا منگل کو مر جائے تو غسل دیتے وقت اس نے کیا کرنا ہے کہ جو مردے کے کانوں میں روئی ہوتی ہے نا، وہ کسی طرح حاصل کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ یا آپ جب مردے کو نہلایا جا رہے تو آپ وہاں پر موجود ہوں، ٹھیک ہے، آپ نے وہ روئی جو سے حاصل کر کے ایک بکس میں چھپا لینی ہے یا ڈال لینی۔ پہلے سے آپ ان چیزوں کا انتظام کریں گے، بکس کا، ٹھیک ہے، پاک صاف بکس ہو، گندا نہ ہو بالکل بھی۔ اسی جو روئی ہوگی وہ بھی آپ نے حاصل کرنی ہے، اور اس وقت کسی سے بات بھی نہیں کرنی۔ جب آپ نے روئی آپ نے پکڑ لینی ہے یا کانوں کی جو مردے کے کانوں کی روئی ہوتی ہے، اس کے بعد آپ نے کسی سے بات ہی نہیں کرنی۔ اگر کوئی بلائے بھی تو ہاں میں جواب دینے آپ بات نہ کرے، اور کم زیادہ ایسا محسوس کروائیں تاکہ آپ سے کوئی بات کرے ہی نہ۔ جب مردے کو آپ قبرستان کی طرف دیکھیں گے لوگ لے کے جانے لگے ہیں تو آپ بھی ساتھ ساتھ چلیں۔ اگر دیکھیں گے مردہ جو ہے مطلب جب آپ کو مطلب ساتھ چل رہے ہوں، ٹھیک ہے، آپ مردے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے، یا باسو یا زبر یا با زبر عین با سا سو سا پیش سو یا باسو، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ پڑھتے ہوئے چلتے جانا ہے اس کے ساتھ نا، ٹھیک ہے۔ کیا پڑھنا ہے، یا باسو، ٹھیک ہے۔ آپ پڑھتے جائیے گا۔ اگر ممکن ہو تو آپ نے، اگر آپ اتنی ہمت کر سکتے ہیں کہ آپ مردے کو جب نہلا دھلا لے مردے کو، تو آپ اس کے صرف کان میں کہہ دیجئے گا کہ رات میں 12 بجے آؤں گا، ٹھیک ہے۔ بس اتنی سی بات آپ نے کہنی ہے اس مردے کو، اور پھر اس کے بعد روئی جو ہے کانوں کی وہ حاصل کر لینی ہے، اور اس سے کسی سے بھی آپ نے بات چیت نہیں کرنی، یہ لازم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ شرط میں سے ہے، جو شرائط بتائے جاتے ہیں ان میں سے ہے۔ اچھا یہ واپس جب سب لوگ آ جائیں، ٹھیک ہے، جب واپس آپ جب دفنا دیتے ہیں مردے کو، تو جب آپ نے واپس آنا تو آپ نے ان لوگوں کے ساتھ نہیں آنا جو جن کے ساتھ آپ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ نے نہ پیچھے مڑ کے دیکھنا ہے، نہ کوئی بات کرنی ہے، آپ نے سیدھا اکیلے دوسرے راستے سے آپ نے واپس آنا ہے، اسی راستے سے آپ واپس بھی نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ نے جو گھر آنا ہے، گھر آنے تک بھی کسی سے بھی بات چیت نہیں کرنی، اپنے گھر میں سے کسی سے بھی بات نہیں کرنی ہے، آپ نے رات تک آپ نے بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے، جب تک آپ اپنا عمل مکمل کریں۔ عمل کی پہلی شرائط یہ ہے کہ کانوں کی روئی، دوسری شرائط یہ ہے کہ آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، اور تیسری شرائط ہو یا نہ ہو کہ مردے کے کان میں آپ کہہ سکو یا نہ کہہ سکو، ٹھیک ہے، لیکن یہ 2 شرائط بہت پکی ہیں، آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ رات کو 1 سیر آٹا، 1 کلو آٹا لے کر اس کی موٹی موٹی 2 روٹیاں پکانے، اور اس آٹے میں سے ایک چراغ بھی آپ نے بنانا ہے۔ جو گندا ہوا آٹا ہے نا، اسی آٹے میں سے آپ نے ایک چراغ بھی بنانا ہے۔ چراغ میں گھی ڈالنا ہے، ٹھیک ہے، اصلی گھی ڈالنا ہے، اور اس میں جو آپ نے مردے کے کانوں کی روئی لی تھی ان کی بتیاں جلا دینی ہے، ٹھیک ہے۔ بتیاں جو ہے روئی کی بنا کے آپ نے جو ہے اس چراغ میں نا آپ نے ڈالنی ہے، تو وہ آپ نے جلا لینی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے جلانی۔ اور جس کو مطلب کہ جو وہ روئی ڈالنی ہے اور کوئی روئی نہیں ڈالنی، جس کو آپ نے کانوں کی روئی کو حاصل بھی کیا تھا اور ڈبے میں بھی آپ نے بند کر لیا تھا، ٹھیک ہے، گھی، اور پھر وہ جب روئی جل جائے نا تو پھر اسی گھی کو نا آپ نے روٹیاں پکانی ہے، ٹھیک ہے۔ جو چراغ میں آپ نے گھی ڈالا ہوا ہے نا، اسی گھی سے پھر آپ نے 2 روٹیاں پکانی ہے، تھوڑا سا آپ نے گڑ رکھنا ہے ساتھ میں، اور قبرستان کی طرف آپ نے چلے جانا ہے جہاں پر آپ نے مردے کو دفنایا تھا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، تو آپ نے جب آپ قبر پر جائیں گے تو چراغ قبر کے درمیان میں رکھ دیجیے گا، جو آٹے والا چراغ تھا نا،
تو جس میں آپ نے دیسی گھی ڈالا ہوا تھا اور روئی تھی، ٹھیک ہے، وہ آپ نے چراغ جو سا ہے نا وہ قبر کے درمیان رکھ دینا، ٹھیک ہے. اور ساتھ میں جو اپنے گڑ تھا وہ روٹیوں کے ساتھ ہی وہ بھی اپنے ساتھ لازمن رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے. تو قبر کے درمیان رکھ کر آپ نے چراغ کا رخ جو سا ہے نا مغرب کی طرف کر دینا، اور اپنا رخ چراغ کی طرف کر دینا، یعنی مغرب کی طرف آپ کی پشت ہو جائے یا آپ کی بیک ہو جائے، ٹھیک ہے. وہاں پر آپ نے کیا پڑھنا، جو لفظ میں نے آپ کو اوپر پہلے بتایا تھا نا جو آپ نے پڑھتے گئے تھے، یا باسو یا باسو، یا زبر یا با زبر عین با، یا با ساپسو یا باسو، یہ عربی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے. آپ نے بلا تعداد پڑھتے رہنا، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں گے کہ جب آپ، اور یاد رکھیے گا ایک اور نوٹ کی بات ہے کہ آپ نے تصور جو سا ہے مردے کا ہی رکھنا ہے، ٹھیک ہے. بعد 2 گھنٹے کے آپ کو ایسا معلوم ہوگا جیسے قبر درمیان میں اس سے نہ پھٹ گئی ہے یا شاک ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. تو مردہ سامنے آپ کے آ کے نہ کھڑا ہو جائے گا. خوف ہرگز نہ کیجیے گا، کیونکہ اگر آپ خوف کریں گے تو پھر یہ مطلب کہ ہم ساتھ کو قبول نہیں کر پائیں گے. پہلے بھی آپ کو نوٹ سے پہلے، ویڈیو بنانے سے پہلے آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ کون لوگ یہ عمل کر سکتے ہیں. چھوٹے دل کے لوگ تو بالکل بھی یہ عمل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. اور میں نے بہت پیارے پیارے حمزات کے عمل بتائے ہیں، وہ کر لیجیے گا، ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے مردے نے پھر آپ دیکھیں، پھر جب وہ مردہ جب سامنے آ جائے گا نا، ٹھیک ہے، پھر وہ آپ سے بات کرے گا. آپ نے کیا کرنا ہے، جب تک آپ نے کیا، آپ کو وہ تب تک نقصان نہیں پہنچائے گا جب تک آپ کے پاس وہ روٹیاں ہوں گی، ٹھیک ہے. آپ نے مردے کو وہ 2 روٹیاں دکھانی ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ ساتھ گڑ جو روٹیاں آپ ساتھ لے کے آئے ہیں جو آپ نے پکائی ہیں وہ آپ نے اس مردے کو دکھانی. وہ آپ سے روٹی مانگے گا. جب اس سے ہم کلام آپ ہوں گے نا تو وہ کہے گا کہ آپ نے کہنا ہے کہ ہم تم کو تب روٹی دیں گے یا میں تمہیں تب روٹی دوں گا جب تم میرے تمام کام کر سکو گے، ٹھیک ہے. اگر وہ کام کے بارے میں انکار کر دے تو اس کو روٹی دینے سے بھی آپ انکار کر دیں. وہ کام کرنے کو کہے تو پھر آپ روٹی دینے سے پہلے، ٹھیک ہے، کاموں کی تفصیل میں آپ کو بتا دیتی ہوں. جو آپ اس سے کام لے سکتے ہیں وہ آپ اس کو بتا دیجیے گا. اگر کچھ کمی پھر بھی رہ جائے نا تو پھر آپ اپنی تسلی سے یا تو لکھ لیجیے گا یا آپ غور کر لیجیے گا کہ آپ نے معذرت کے ساتھ تو آپ نے کیا کیا کام کروانے ہیں. وہ کام جو آپ حمزات سے لے سکتے ہیں نا وہی حسب ذالک سے آپ کام لے سکتے ہیں. نمبر 1 خبریں بتانا اور واقعات کی اطلاع دینا. نمبر 2 اشیاء بلا قیمت لا کر دینا. نمبر 3 دور دراز سے بے موسم اشیاء کو لانا. نمبر 4 کسی کے گھر میں یا پتھر گروانا یا کوئی ایسا کام کروانا تاکہ وہ گھر کو سکوت حاصل ہو، ٹھیک ہے. کسی کے گھر کوئی چیز پھینکوانا، ٹھیک ہے. عورتوں اور بچوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنا یا پھر نفرت پیدا کروانا، ٹھیک ہے، یا ان کے دلوں میں جو بغض ہے وہ پیدا کروانا، ٹھیک ہے. خاص کر جیسے کوئی دشمن ہوتا ہے یا تو بنا ملا، یہ میں تو نہیں کہتی آپ ایسا کیجیے گا، لیکن آپ یہ میں بس بتا رہی ہوں کہ آپ یہ کام ان سے لے سکتے ہیں. کسی دشمن کے درمیان بھی آپ جو دشمن آپ کو بہت تنگ کر رہا ہو اس کے ساتھ بھی آپ یہ بغاوت کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ کافی مضبوط مطلب کہ حمزات ہے، بہت اعلیٰ قسم کے حمزات ہیں. یہ بہت جو بڑا دماغ یا دل گردہ رکھتا ہو وہ ہی حاصل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے بلا جو ہے جیسے کوئی اشیاء ہے یا آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے آپ اس سے اس وقت لے لیں، ٹھیک ہے. اس کو کہو کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے، وہ آپ کو لا دے گا. لیکن ایک بات یاد رکھیں، جیسے ہی آپ کے پیسے مطلب آپ ان پیسوں سے کچھ کام کر لیں یا آپ مطلب کہ ان پیسوں سے آپ خدمت لے لیں یا پھر جب آپ کو دینے کی باری ہو آپ اس کے پاس مطلب کہ پورا عبور حاصل ہو جائے کہ آپ پیسے یہ اتنے استاد محسوس ہو گیا آپ اب یہ پیسے واپس کر سکتے ہیں تو وہ پیسے آپ واپس بھی کر دیجیے گا اسی کو. وہ جہاں سے لایا ہوگا وہ اس کو واپس دے دے گا. اس کے بعد وہ کہے گا کہ کتنا کھانا روزانہ دو گے، ٹھیک ہے نا. وہ جو حمزاد ہوگا آپ نے کبھی بھی یہ وعدہ نہیں کرنا کہ ہم تمہیں پیٹ بھر کے کھانا دیں گے، ٹھیک ہے. پیٹ بھر کے پوری دنیا کا بھی کھانا اس کو کھلا دو گے نا یہ کبھی بھی نہیں اس کا پیٹ بھرے گا، یہ بہت تنگ کرے گا آپ کو، ٹھیک ہے. آپ نے اس کو کہنا ہے کہ میں وعدہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے. وہی 2 روٹیاں جو ان سے میں پکا کے لایا ہوں بس تمہیں وہی دوں گا، ٹھیک ہے. آپ نے بس وہی 2 روٹیاں اس کو دینی ہے، روز 2 روٹیاں بس آپ نے اس کو دینی ہے اور کچھ بھی نہیں اس کو دینا، ٹھیک ہے. اور
جتنی مدت کے لیے آپ نے اس کو قبض کرنا ہے یا جتنی مدت کے لیے آپ نے اس کو اپنے قابو میں رکھنا ہے، تسخیر کرنا ہے یا قبضے میں رکھنا ہے، تو آپ اسے طے کر لیں، 1 سال یا 3 سال یا عمر بھر، ٹھیک ہے۔ اس سے اچھی طریقے سے آپ اور بھی کوئی بات آپ کو سمجھ آتی ہے وہ بھی کر لے گا۔ یہ مجھے بڑی بڑی باتیں لگی تھی اس لیے میں نے آپ کو بتا دی۔ اور وعدہ لیتے وقت یہ ضرور کہیں کہ جب میں بلاؤں گا نا تب بھی تم نے آنا ہے، ویسے تم نے نہیں آنا، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بات دوبارہ سے میں بتاتے ہوتے ہیں، جن بھائیوں لوگوں کو یا جن کو یہ عمل نہیں زیب دیتا، یہ میں پہلے بتا چکی ہوں، سخت دل کے مالک کے لیے یہ عمل بہت اچھا ہے، وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہرگز وہ لوگ نہ کریں جو دل کے کمزور ہوں اور جن کی قوت ارادی بہت کمزور ہو، ٹھیک ہے۔ اس عمل کو کرنے کی ہرگز نیت نہیں کریں گے، اور عمل کرنے سے پہلے اجازت لینا لازم ہے، ٹھیک ہے۔ میرے والد صاحب جب آپ عمل کی اجازت مانگتے ہیں وہ میرے والد صاحب دیتے ہیں، میں نہیں دے سکتی، تو جب آپ عمل کریں گے تو آپ کو کچھ ہدایات بھی دی جائیں گی، وہ آپ نے کرنی ہوں گے، تو لیکن اجازت لے لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اجازت سے پہلے کوئی عمل نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور وہ عمل کرے جن کا جو مجاز ہے وہ جلالی ہو، ٹھیک ہے۔ عمل کو سر انجام وہی لوگ دے سکتے ہیں جو بہت مضبوط دل کے مالک۔ اسی کے ساتھ اپنا یہ عمل کا اہتمام کرتی ہوں، اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ میری ویڈیو کی آواز کا مسئلہ تھا، الحمدللہ آواز ٹھیک ہو گئی ہے۔ اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو کمنٹس باکس میں بتائیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹس کریں، شیئر کریں تاکہ آپ ایک گروپ وائز بنیں، ٹھیک ہے۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔